بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، فقیر کی جو جستجو ہوتی ہے، اللہ والے کی جو جستجو ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے یار کی جستجو۔ وہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر محفل میں وہ اس جستجو میں رہتا ہے، اس تڑپ میں رہتا ہے کہ وہ اپنے یار کے ساتھ رہے، یار سے ایک پل کے لیے بھی الگ نہ ہو۔ وہ لوگوں کے مجمع میں رہتے ہوئے بڑا تنگ رہتا ہے، بڑی تکلیف میں رہتا ہے۔ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ لوگوں کا مجمع کم سے کم رہے تاکہ یار کے ساتھ خلوت کے لمحے بڑے سکون سے گزرے۔ جب لوگوں کی محفل اس کے پاس سے اٹھ جاتی ہے تو وہ بڑے اپنے آپ کو آسودگی کا احساس پاتا ہے اپنے آپ میں، وہ پھر اپنے یار میں مگن ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگوں کی محفل اپنے ارد گرد پاتا ہے تو پھر وہ بڑا ہی مضطرب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اور یار کے بیچ میں لوگوں کی محفل حائل ہو جاتی ہے۔ لہذا فقیر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آستانے آباد نہیں کرتا۔ فقیر اکثر آستانے آباد نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی مخلوق بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کس درد کو لے کے آ رہا ہے، کوئی کس تکلیف کو لے کے آ رہا ہے، کوئی کون سا مسئلہ لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنی کیسی پریشانی لے کے آ رہا ہے۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی لے کے فقیر کے پاس آتا ہے اور فقیر کو تلاش کرتا ہے، لیکن فقیر کی جستجو تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ کم سے کم آئیں تاکہ میں اپنے یار کے ساتھ رہوں، یار کی محفل میں انگیج رہوں، یار کے اور میرے بیچ میں کوئی دوسرا حائل نہ ہو۔ لہذا اسی وجہ سے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اللہ والے جو ہے وہ دنیا سے روگردانی کر کے جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، دریاؤں کی طرف نکل جاتے۔ وہ ایسی جگہ چلے جاتے جہاں لوگوں کی آمد رفت نہ ہوتی تاکہ وہ تنہائی میں اپنے یار کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ وہ جو جلوہ ان کے دل پہ پڑا، وہ جو جلوہ ان کی روح پہ پڑا، اور جس جلوے کی اس چمک نے اور اس کشش نے ان کو جو بیداری دی اور قوت دی، اور اس قوت اور بیداری سے جو انہوں نے طاقت پرواز پائی، اسی طاقت پرواز میں وہ اوپر اڑنا چاہتے ہیں، وہ اوپر رہنا چاہتے ہیں۔ زمین پہ آنے کے لیے، یہاں زمین پہ آنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، ان کا دل نہیں لگتا۔ لہذا لوگ اگر اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، لوگ اس کے پاس آتے رہیں گے تو صاف ظاہر ہے مجبوراً اسے لوگوں کی محفل میں حاضر ہونا پڑے گا، لوگوں کی بات سننی پڑے گی، خلافت کی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ لہذا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس ذمہ داری سے ہٹ کے میں اس دیدار کے جلووں میں گم رہوں اور دیدار کی دنیا میں مست رہوں۔ لہذا وہ یار کی جستجو میں، یار کی طلب میں، یار کی تڑپ میں، یار کی محبت میں تنہائیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے محفل کی نسبت۔ اسی وجہ سے فقیر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کسی کی دعوت اٹینڈ کرنے نہیں جاتے، وہ کسی کے گھر پہ مہمان بن کے بہت کم، شاذ و نادر کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو چلے جائیں، ورنہ وہ کسی کے گھر بھی نہیں جاتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نہ جائیں، لوگوں کی محفل کم سے کم اٹینڈ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کرم اتنا رکھتا ہے کہ لوگ، پوری دنیا ان کی طرف تڑپتی ہے، لوگ ان کے لیے تڑپتے ہیں، لوگ اس کی محفل کے لیے تڑپتے ہیں، لوگ اس کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں۔ جو رب کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، رب دنیا کو اس کے دیدار کے لیے تڑپا دیتا ہے۔ یہ رب کے دیدار اور رب کے معاملات کا یہ جو رنگ ہے، یہ بڑا عجیب رنگ ہے، یہ بڑا خوبصورت رنگ ہے۔ اس رنگ میں جو رنگے گئے ہیں
یہ وہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو دنیا کے معاملات میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں۔ دنیا ہمارے اندر سے نکل نہیں پا رہی تو مالک کیسے آئے گا؟ سیدھی سی بات ہے نا، ایک بادشاہی یہاں سے اکھڑے گی تو دوسری بادشاہی آئے گی، دو بادشاہ تو ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے، ایک کرسی پہ نہیں بیٹھتے، اور وہ رب تو بڑا کریم ہے، وہ بڑا عظمتوں والا ہے، اس کی برابری میں تو کوئی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا، اور وہ کسی اور کے برابر میں آ کے بیٹھے گا بھی نہیں، یہ اس کا مزاج بھی نہیں۔ لہٰذا اس رب کی محفل اگر سجانی ہے یا اپنے اندر کی کرسی اگر اس رب کے لیے مسند بنا کے وقف کرنی ہے تو اس کے اندر بیٹھی ہوئی تمام چیزوں کو نکال پھینکیں، ان سب کو نکالیں گے تو وہ آ کے یہاں بیٹھے گا، وہ یہاں پہ جلوہ افروز ہوگا۔ جب جہاں جلوہ افروز ہوگا تو پھر آپ وہاں جائیں یا وہ یہاں رہے، بات تو پھر ایک ہی ہو جائے گی۔ وہ آپ میں ہوگا، آپ اس میں ہوں گے، وہ آپ کو دیکھے گا، آپ اس کو دیکھیں گے، پھر وہ کہے گا کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، اور جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ یہ رب کے رنگ ہیں، یہ رب کے کرم کے رنگ ہیں۔ فقیر تو صرف اپنے یار کی جستجو میں رہتا ہے، وہ ہر حال ہر لمحہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے وہ موقع وہ وقت میسر رہے کہ جس موقع اور جس وقت میں اپنے یار سے کنیکٹڈ رہوں۔